امن و امان کی صورتحال ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غلط حکمت عملیوں کے نتیجے میں ہوئی ہے، غلط حکمت عملی کے نتیجے میں، جن کی حکمت عملی سے ہم آج اس صورتحال سے دوچار ہیں، آج اس کی ذمہ داری ہم پہ ڈال رہے ہیں۔ پگڑی داڑھی والا دہشت گرد ہے۔ میں پوچھتا ہوں، افغانستان کے جہاد میں داڑھی پگڑی والے کو جہاد کی طرف دعوت دینے والا کون تھا؟ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ایک نظریے کی حمایت کریں گے تو ہم نے افغانستان میں جہاد افغانستان کی حمایت کی، لیکن دنیا بھر کے مجاہدین کو بلا کر اس جہاد میں شریک کرنا اور اسلحے کی ان کی تربیت دینا، کروز میزائل کی ان کو تربیت دینا، یہ ساری چیزیں تم نے نہیں کی تھی؟ گناہ تمہارے، سزا ہمیں دے رہے اس کی۔ دہشت گردی کی بنیاد تم نے ڈالی، عسکریت کی بنیاد تم نے ڈالی، اور آج سزا آپ دینی مدارس اور ان کو دے رہے ہیں۔ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں۔ ہم آج بھی اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ جو آج ہم پورے خطے میں چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا، افغانستان، ایران، تمام خطے میں صرف پاکستان ہے کہ جس کی معیشت گری ہے اور گر رہی ہے۔ جب مغرب کی خواہشات ہوں گی اور نظام حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا اور اقتدار ان کو ملے گا جن کو وہ چاہیں گے، اور جس کو عوام چاہیں گے وہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے، تو پھر جو ملک کی معیشت تباہ ہوگی تو ذمہ داری کس پہ ڈال رہے؟ یہ ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں، ہمیں ان چیزوں کی فکر ہے۔ معاشی طور پر ہم طاقتور نہیں ہوں گے تو دنیا ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کرے گی۔ آج اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس حوالے سے افغانستان ہم سے بہتر، 78 افغانی $1 اور ہمارے 280 روپے $1، اور روس بھی وہاں سرمایہ کاری کے لیے جا رہا ہے، اور چائنا بھی وہاں جا رہا ہے، یورپی ممالک بھی وہاں جا رہے ہیں، امریکہ بھی دلچسپی لے رہا ہے، اور ہماری یہ حالت ہے۔ تو جہاں نہ امن ہوگا، جہاں نہ معاش ہوگا، لوگ کیسے سکون کی زندگی گزاریں گے؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون۔ ایسی آبادی جس میں امن بھی ہے اور اطمینان بھی، اور امن اور اطمینان دونوں کی علت اور وجہ معاشی خوشحالی ہے، لیکن جب قوم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکریاں کی، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ نے سزا تو دی، اور کیا سزا دی؟ بھوک کی اور بدل کی۔ اس مسئلے کے حل کی کوئی فکر نہیں، طاقت کا استعمال اور طاقت کا استعمال اور طاقت کا استعمال۔ اور ان حالات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو شکایات، تحفظات تھی،
لیکن جب ملک کی سلامتی کا سوال آیا تو جمعیت علماء نے سب سے پہلے کہا کہ پاکستانی قوم ایک صف ہو اور ایک فضا بنائی. لیڈرشپ پہ اپنی جگہ پر، لیکن ملک جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا. ایک جرنیل کے جیب میں جو شناختی کارڈ ہے اور جس کی بنیاد پر وہ پاکستانی ہے، ایک غریب آدمی کی جیب میں بھی وہی شناختی کارڈ ہے اور اسی بنیاد پر. کوئی ملک میں اپنے آپ کو اتنا اونچا نہ سمجھے. آئیں معاملات کو مشاورت کی بنیاد پر طے کریں. وہی تو نہیں آئے گی، اب بند ہو گئی، لیکن مشورہ تو ہوگا، شورائی نظام تو ہوگا. اور غزوہ احد میں جو صورتحال بنی، فتح شکست سے بدل گئی، صفیں دربدر ہو گئیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، غار میں پناہ لینی پڑی. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. آپ کے چچا کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ سارے مناظر آپ نے دیکھے. تو بتقاضائے بشریت جس کرب کا اس دن آپ کو احساس ہوگا، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور شاید دل میں یہ بھی بات آئی ہو کہ پھر تو ان لوگوں سے مشورہ نہیں کروں گا، میں خود فیصلہ کرتا. یہ میرے فیصلے کے پابند تھے. لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی سفارش کی. صحابہ کرام کی سفارش اللہ کر رہا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. جس جماعت سے اللہ کہتا ہے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے مشورہ کیا کرو، یہ صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ مشورہ جو ہے وہ تو اجتہاد کی بنیاد پر ہوگا. جس معاملے میں نص وارد ہے وہاں تو مشورہ ہوتا ہی نہیں ہے. مشورہ تو ہوگا وہاں پر جہاں آپ رائے دیں گے، جہاں نص واضح نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے، اور اللہ کا حکم رسول اللہ کو ہوا وشاورہم فی الامر. امت کی پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے، اور اس کی خصوصیت بیان کی گئی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ان معاملات کو شورا سے طے کرتے ہیں. تو امت کے اولین مجتہد تو وہی ہوئے نا، اور سب کے سب مجتہد تھے. لیکن وہ شورا آج بھی زندہ ہے، وہ چلتا رہے گا قیامت تک. شورا کا دروازہ کھلا ہے. تو ہمارے پاس قرآن کی رہنمائی بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی ہے، اور صحابہ کرام کی رہنمائی بھی ہے. اور پھر جن ائمہ مجتہدین نے براہ راست صحابہ کرام سے روایات لے کر نئے مسائل پر استنباط کیا ہے، اس اجتہاد کو بھی قبول کرنا پڑے گا. تو ہمیں اسلام کی وہ جماعت بننی ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ہم نے تو دکانیں بنائی ہوئی ہیں. ہمارے سیزن آتے ہیں نا، کبھی ربیع الاول کا سیزن آئے گا تو ہمارے خطیبوں کی ڈائری کا ایک ورق فارغ نہیں ہوگا. کبھی محرم کا بھی آئے گا تو شیعوں کے ذاکروں کا اور ہمارے خطیبوں کا کوئی ایک ورق بھی خالی نہیں ہوتا. اور سال میں یہی دن ہوتے ہیں.
اور ہم معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کہ جو نکل کر بریلوی پہ تنقید کرے اور بریلوی نکل کر دیوبندی پہ تنقید کرے، شیعہ سنی پہ کرے اور سنی شیعہ پہ کرے. یہ جو صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات کا مسئلہ ہے، تو جہاں جہاں کچھ تھوڑا بڑا جھگڑا ہوا ہے، ہمیں ان کی صرف یہی حدیثیں اور روایات یاد ہیں؟ ہم نے صرف جھگڑے والی روایات پڑھی اور سیکھی ہیں؟ کیا ان کے درمیان مودت اور اعتماد اور باہمی تعاون اور محبت کے روایات موجود نہیں ہیں؟ 95% ان کی زندگیوں کے اس پہلو کو ہم نے پردے میں چھپا لیا ہے، اور 5% کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، اس سے اپنے اسٹیج اور ممبر پر گرما رہے ہیں.